اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کی تیاری میں مدرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ ظفرنامہ مولانا شرف الدین غزنی، امیر تیمور محمد عنایت اللہ دہلوی، سلطنت عثمانیہ ڈاکٹر علی محمد۔ السلام علیکم دوستوں، سلطان مراد اول کی شہادت کے ساتھ جنگ کوسوو کا بھی اختتام ہوا۔ شہزادہ بایزید جب اس جنگ سے نمٹ کر واپس آئے تو تمام سرداروں نے ان کا استقبال سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہوتے ہی سلطان بایزید نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادے یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں بہادری اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ یہ عثمانیوں کی تاریخ کا پہلا قتل تھا کہ جو تخت و تاج کے لیے ہوا۔ جنگ کوسوو کے بعد سربیا نے سلطان بایزید سے صلح کر لی۔ خراج کی ایک رقم متعین ہوئی، 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی مدد کے لیے متعین کیا گیا۔ اس کے علاوہ سربیا کی شہزادی ڈیسپینا کو سلطان بایزید کے نکاح میں دے دیا گیا۔ مشرق میں اناطولیہ کی اکثر ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں ضم ہو چکی تھیں۔ باقی ماندہ ریاستوں کو سلطان بایزید نے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحر ایجین کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانیوں کے بحری بیڑے یعنی نیول فورسز کی ابتدا ہوئی۔ اس دوران قسطنطنیہ کا شہنشاہ وفات پا گیا اور اس کا بیٹا مینوئل سلطان سے اجازت لیے بغیر شہنشاہ ہوا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7 ماہ بعد بہت ہی کڑی شرائط پر یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ خراج کی ایک بہت بڑی رقم طے ہوئی۔ قسطنطنیہ شہر کے بیچوں بیچ ایک مسجد تعمیر کروائی گئی، ایک شرعی عدالت کا قیام ہوا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو قسطنطنیہ میں بسایا گیا اور اسی وقت سے اس شہر کا نام استانبول پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ولاچیا کا رخ کیا۔ ولاچیا نے بھی سلطان کو خراج دینے کی شرط قبول کی۔ 1393 میں بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ اس سے پہلے بلغاریہ کا کافی حصہ عثمانی فتح کر چکے تھے۔ سلیمان پاشا نے بلغاریہ کے دارالحکومت ترنووا کو فتح کر کے تمام بلغاریہ کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اب سلطان بایزید ہنگری پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں خبر ملی کہ کرمانیہ کے ایک امیر نے پھر سے بغاوت کر دی ہے۔ کرمانیہ کے امیر علاؤالدین سلطان بایزید کے سالے بھی تھے، لیکن عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے شدید حسد میں مبتلا تھے۔ بایزید یہ خبر سن کر اناطولیہ پہنچے۔ ان کی فوجوں کو شکست دے کر انہیں گرفتار کیا اور پوری کرمانیہ ریاست کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان تمام تر فتوحات کے اعزاز میں مصر کے عباسی خلیفہ نے بایزید کو سلطان کا لقب دیا۔ اب کچھ دن سلطان بایزید نے آرام کا قصد کیا اور ہموطن عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی ڈیسپینا کی ترغیب سے شراب پینا بھی شروع کر دی، جسے اب تک کسی عثمانی حکمران نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لیکن جلد ہی یہ خواب ٹوٹا اور سلطان بایزید کو خبر ملی کہ یورپ میں ایک عظیم الشان صلیبی لشکر تشکیل پا رہا ہے اور اس کی تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ یہ سلطنت عثمانیہ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ ہنگری کا بادشاہ سجسمنٹ یہ بات جانتا تھا کہ سربیا اور ولاچیا کے بعد اب اس کی باری ہے، اس لیے اس نے یورپ کی مسیحی ریاستوں سے مدد طلب کی۔ جنگ کوسوو میں جو اتحاد قائم ہوا تھا، اس میں صرف مشرقی یورپ کی ریاستوں نے حصہ لیا تھا، جبکہ اس مرتبہ پوپ نے خود اس جنگ کی سرپرستی کی اور مغربی یورپ کے ممالک اٹلی، جرمنی، بویریا اور فرانس کو اس اتحاد کی دعوت بھیجی۔ سجسمنٹ نے ولاچیا کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا، جس کی حال میں ہی ترکوں سے صلح ہوئی تھی۔ یوں ایک لشکر جرار وجود میں آیا جس کا جوش قابل دید تھا۔ یورپی اقوام نے اتنا بڑا لشکر کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔
ان کا دعویٰ تھا کہ اگر آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑا تو نعوذ باللہ اسے ہم اپنے نیزوں کی نوک پر اٹھا لیں گے۔ اسی طرح ان کے ارادے بھی بہت بلند تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عثمانی سلطان بایزید بھول کر بھی اس لشکر کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہم عثمانیوں کو روکتے ہوئے شام کو فتح کریں گے اور پھر بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو بے دخل کر دیں گے۔ اس لیے جشن کا تمام سامان یعنی شراب اور طوائف ہیں وہ اپنے ساتھ یورپ سے لے کر آئے تھے، لیکن ہنگری کے بادشاہ سجسمنٹ کو عثمانی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ انہیں سمجھاتا لیکن یہ اپنی مستیوں میں مصروف رہتے۔ نائکوپولس شہر کے مقام پر انہیں اطلاع ملی کہ بایزید اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ کچھ یورپی سرداروں کو تو یقین ہی نہ آیا کہ بایزید اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ یہ ایک مذہبی لشکر تھا، اس لیے ہر ملک کا گروہ چاہتا تھا کہ پہلے حملے کی سعادت وہ حاصل کرے۔ سجسمنٹ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مذہبی جنون میں مبتلا ہو کر یہ ایک بے ہنگم انداز میں عثمانی فوج پر حملہ آور ہوئے اور عثمانیوں کی اگلی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ صرف بے قاعدہ فوج تھی، جن کے پیچھے ینیچری دستے چھپے ہوئے تھے۔ یہ دستے ایک آفت کی طرح اس لشکر پر نازل ہوئے۔ سجسمنٹ اور اس کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، مگر اس صلیبی اتحاد کو زبردست شکست کا سامنا ہوا۔ ہزاروں افراد مارے گئے اور ہزاروں قید کر لیے گئے۔ شاہ فرانس کا پوتا کاؤنٹ ڈی نیروز بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ اس جنگ میں دنیا بھر میں سلطان بایزید کا لوہا منوا دیا تھا۔ لوگ اسے یلدرم یعنی بجلی کے لقب سے پکارتے۔ سلطان بایزید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تمام یورپ پر اسلامی جھنڈا لہرا کر چھوڑے گا۔ لیکن انہی دنوں مشرق میں ایک نئی طاقت تیزی سے ابھری تھی جس کا نام امیر تیمور تھا۔ اس نے اپنی جنگی تدابیر اور سفاکی سے تمام دنیا کو دہلا رکھا تھا۔ جب یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر چکا تب تیمور کی نظریں سلطنت عثمانیہ کی جانب گئیں۔ دوسری طرف سلطان بایزید جو کہ اپنی پیدر کے فتوحات کی وجہ سے انتہائی غرور و تکبر کا شکار ہو چکے تھے، تیمور کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں کے امیر جن سے تیمور نالا تھا پناہ کے لیے بایزید کے پاس پہنچے، جبکہ یورپی مسیحی ممالک کی سفارتیں تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہی سرداروں اور سفیروں کو لے کر دونوں حکمرانوں کے درمیان نہایت ہی تلخ خط و کتابت ہوئی۔ ان محرکات نے اس جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ سے زور آزمائی سے پہلے مصر اور شام کو زیر کرنا ضروری سمجھا تاکہ اس جانب سے سلطان بایزید کو کوئی مدد فراہم نہ ہو سکے۔ جب سلطان بایزید کو پتہ چلا کہ قیصر قسطنطنیہ نے بھی اپنی سفارت تیمور کے دربار میں بھیجی ہے تو انہوں نے قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قسطنطنیہ فتح ہوتا تیموری لشکر نے عثمانی شہر سیواس پر حملہ کر دیا۔ بایزید کا بیٹا ارطغرل اس شہر کی حفاظت پر مامور تھا۔ امیر تیمور نے اس قلعے کی بنیادیں کھود کر اسے زمین بوس کر دیا اور اندر موجود 4000 لوگوں کو ایک گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیا گیا۔ سلطان بایزید کو جب اپنے بیٹے اور باقی ترکوں کی ایسی اذیتناک موت کی خبر پہنچی تو وہ محاصرہ چھوڑ چھاڑ کر تیمور سے مقابلے کے لیے سیواس پہنچے۔ امیر تیمور یہی چاہتے تھے کہ سلطان بایزید اس خبر کو سن کر عجلت میں روانہ ہو۔ سلطان بایزید کو یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ امیر تیمور اپنے لشکر سمیت انگورا یعنی موجودہ انقرہ کو فتح کرنے نکل چکے ہیں۔ تیموری لشکر راستے میں موجود تمام فصلوں، بازاروں سے اناج اور غلہ جمع کرتا ہوا انقرہ پہنچا اور یہاں پہنچتے ہی میدان جنگ کی سب سے موجود جگہ پر قبضہ کر لیا۔ شہر کا محاصرہ کر کے پانی کی سپلائی روک دی گئی۔ دوسری طرف سلطان بایزید بھی تیمور کا پیچھا کرتے ہوئے انقرہ کے راستے پر تھے، لیکن راستے میں غذائی اجناس کی قلت پیش آئی کیونکہ تیموری فوج اسے پہلے ہی صاف کر چکی تھی۔ جب سلطان بایزید انقرہ پہنچے تو فوج انتہائی نڈھال ہو چکی تھی اور خوراک کی انتہائی کمی تھی۔ دوسرا یہ کہ دریا کے پانی پر بھی تیموری فوج کا قبضہ تھا۔
امیر تیمور اب تک اپنی ہر چال میں کامیاب رہے تھے، لیکن سلطان بایزید اپنی گزشتہ جنگی کامیابیوں پر اتنے فخر مند تھے کہ وہ تیمور یا تیموری لشکر کو کچھ زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ شدید گرمی کے دن تھے، پانی کی اتنی قلت ہوئی کہ سلطان کے 5000 سپاہی پیاس کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ اب حملہ ناگزیر ہو چکا تھا، چنانچہ سلطان نے حکم دیا اور سن 1402 میں یہ تاریخ ساز معرکہ وقوع پذیر ہوا۔ اس جنگ میں سلطان کے 4 بیٹے بھی شامل تھے اور سربیا کا بادشاہ سلطان بایزید کا تالا بھی۔ امیر تیمور نے اس جنگ سے قبل سلطان بایزید کے تاتاری سپاہیوں میں یہ بات پھیلا دی کہ امیر تیمور ہی تاتاریوں کا اصل لیڈر ہے اور اس کے خلاف جانا ملک و قوم کی توہین ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران تاتاری فوجیوں کی بڑی تعداد سلطان بایزید کو چھوڑ کر امیر تیمور سے جا ملی۔ اس کے علاوہ سلطان کی فوج کا ایک حصہ یورپی باج گزار ریاستوں کے عطا کردہ سپاہیوں پر مشتمل تھا، جو کہ زبردستی عثمانی سلطان کا ساتھ دیا کرتے۔ انہوں نے بھی عین موقع پر سلطان بایزید کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امیر تیمور اپنی جنگی قابلیت کی بنا پر آدھی جنگ اعلان جنگ سے قبل ہی جیت چکے تھے، باقی رہی صحیح کسر ان کے جنگیوں سپاہیوں نے پوری کر دی، یہاں تک کہ سلطان بایزید اور 10,000 ینیچری باقی رہ گئے۔ ان فوجیوں نے بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ خود امیر تیمور، جس کی تمام عمر جنگ و جدل میں گزری تھی، سٹ پٹا کر رہ گئے۔ اور آخر سلطان بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امیر تیمور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے حال پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک تیموری جنرل امیر نور الدین نے بروسا پر حملہ کیا، جہاں سلطان بایزید کی رہائش تھی، اور وہاں سے تمام خزانہ، سلطان کی بیگمات اور یورپی شراب، تمام کا تمام مال غنیمت لے کر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب امیر تیمور کی فتح کی خوشی میں ایک جشن کا اہتمام ہوا۔ اس جشن میں سلطان بایزید کو ان کا خاص شاہی لباس پہنا کر اور شاہی تاج سے آراستہ کر کے زبردستی بٹھایا گیا۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سلطان بایزید کی بیگمات اور ان کے شاہی حرم کی بے نقاب کنیزیں نئے فاتحین کے سامنے مہوے رقص ہیں۔ انہی عورتوں کے درمیان اسے اپنی چہیتی بیوی ڈیسپینا بھی نظر آئی، جس سے سلطان اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ شادی کے بعد بھی اسے مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور نہ کیا۔ سلطان بایزید اس جشن میں بالکل ساکت بیٹھے رہے اور نہایت بے چارگی کے عالم میں ان حسین چہروں کو دیکھتے رہے جو کبھی ان کی ملکیت میں ہوا کرتے تھے۔ تیموری سردار سلطان بایزید کے اس حال کو دیکھتے کوئی ہنستا، کوئی عبرت حاصل کرتا اور کوئی بالکل توجہ نہ دیتا۔ رفتہ رفتہ یہ محفل بےہودگی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ یہ رقص جبرن برہنہ رقص میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان بایزید یہ برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ محفل میں کسی نے انہیں نہیں روکا۔ امیر تیمور کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں سلطان بایزید فرار نہ ہو جائیں، اس لیے ان کی سخت نگرانی کی گئی۔ امیر تیمور جہاں بھی جاتے سلطان بایزید کو ساتھ لے جاتے۔ اس مقصد کے لیے ایک پنجرے نما پالکی بنوائی گئی تھی۔ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا کو یہ سلوک اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور محض 8 مہینوں کے دوران سلطان بایزید کی روح اس دنیا اور اس پنجرے سے پرواز کر گئی۔ امیر تیمور نے آپ کے جذب خاکی کو بروسا روانہ کر دیا۔ آپ کی تقسیم سابق سلاطین عثمانی کے پہلو میں کی گئی۔ امیر تیمور کی اس تاریخی غلطی کی وجہ سے آج یورپ، جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے جا رہا تھا، نصرانی بر اعظم رہ گیا۔ اگر دونوں حکمران تدبر سے کام لیتے اور یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس جنگ کے بعد پیش آنے والے حالات اور 5ویں عثمانی سلطان محمد اول کا تذکرہ کریں گے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔
अरे अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें। तो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा